الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کی تصدیق کی ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ. وہ لوگ جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا ہے کہ کتنا ان میں ادب ہے، کتنا تقوی ہے. جب یہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی لہم مغفرۃ و اجر عظیم. ایسے لوگوں کی مغفرت کر دی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حیات میں یا بعد الوفات ادب و احترام کرتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کی، میرے روضے کی زیارت کے لیے آئے گا، سلام پیش کرے گا، میرے ذمہ اس کی شفاعت کرنا واجب ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس پر کئی احادیث ہیں جو محدثین نے جمع کی ہیں کہ جس طرح صاحب حیثیت شخص پر بیت اللہ کا حج ہے، ایسی ہی اگر اس شخص کے پاس حیثیت ہے، گنجائش ہے، کرایہ ہے تو اس کو مدینہ الرسول کی زیارت کرنی چاہیے. اس زیارت میں مسجد نبوی بھی داخل ہے، مدینہ الرسول بھی داخل ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے، اور بھی جو زیارات کی جگہ ہیں وہ سب ان زیارات میں داخل ہے کہ صاحب حیثیت شخص ضرور بضرور میری مسجد، میرے روضے قبر کی زیارت کے لیے آیا کرے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے اور وہ میری مسجد، میرے روضے کی زیارت کے لیے آ سکتا ہے، سستی کی وجہ سے نہیں آتا تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. مطلب ہے اس کو اپنے نبی کے ساتھ والہانہ محبت ہونی چاہیے. چلو ہم زندگی میں نہیں دیکھ سکے تو اب تو آپ کا شہر جا کے دیکھ لیتے ہیں، وہ جگہیں دیکھ لیتے ہیں جن جگہوں کو ہم نے سیرت الرسول میں
پڑھا ہے کہ وہاں ایک مسجد قباء بھی ہے، وہاں غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ احزاب بھی ہے، جنت البقیع بھی ہے، مسجد غمامہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ یہ چیزیں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں کہ مدینہ میں یہ چیزیں ہیں۔ تو جب اللہ توفیق دے، حیثیت دے، تو ان جگہوں کو دیکھنا چاہیے۔ فرمایا جو شخص صاحب حیثیت تھا اور میرے روضے کی زیارت کے لیے آ سکتا تھا، اس کے لیے کوئی بیماری رکاوٹ نہیں تھی، کوئی راستے کی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی غربت رکاوٹ نہیں تھی، اور پھر بھی نہیں آیا، تو اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے، ظلم کیا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی ناراضگی آئی نا سامنے۔ اس حدیث کی روشنی میں بہت سارے محدثین نے روضہ رسول کی زیارت کو واجب قرار دیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس سنت رسول پر عمل نہ ہو اور نبی کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو، جس سنت رسول پر عمل نہ ہو اور نبی کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا ہو، تو وہ سنت نہیں رہتی، وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت ناراضگی آئی ہے کہ جو آ سکتا تھا نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یہ ناراضگی آئی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اکثر محدثین نے صاحب حیثیت شخص پر روضہ رسول، مسجد نبوی، مدینۃ الرسول کی زیارت واجب قرار دی ہے۔ ہاں ایک شخص صاحب حیثیت ہی نہیں ہے یا بیمار ہے، سفر ہی نہیں کر سکتا، تو اس پر واجب نہیں ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص بڑی عقیدت و محبت احترام کے ساتھ میری قبر کی زیارت کے لیے آیا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی ہے، یعنی اتنا اس کو ثواب ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ انسان کی اپنی ایمانی کیفیات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کا سفر کس کیفیت کے ساتھ تھا، نبی کے شہر کی حاضری اس کی کس طلب تڑپ، کس ولولے میں تھی، اس لحاظ سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے زیارت کی میری قبر کی عقیدت و احترام کے ساتھ، تو میرے ذمہ اس کی شفاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ یہ تو زیارت کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ تھوڑا تھوڑا اونچا کرو۔ اور ایک یہ کہ جو مدینہ طیبہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ رہتا ہے، وہاں کا مکین ہو گیا ہے، اور وہاں پر مشکلات آ گئی ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے یا کسی اور وجہ سے، اور ان مشکلات پر وہ صبر کرتا ہے، تو فرمایا یہ شخص جو میرے شہر میں رہتا ہے، میری محبت میں رہتا ہے، اس پر تکلیفیں آتی ہیں اور وہ صبر کرتا ہے، تو میں اس کی سفارش بھی کروں گا، اور یہ شخص اس صبر کے بدلے میں اللہ اس کو جنت الفردوس عطا کرے۔ یہ رہائش والے بندے کی ہے کہ اس نیت سے رہتا ہے کہ میں نے مدینۃ الرسول میں رہنا ہے، میرے پیغمبر کا شہر ہے، اور وہاں پر جو بھی پریشانی آئی، دکھ درد آئے، گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے بھی میرے ذمہ شفاعت واجب ہے۔ ہم بات کر رہے تھے حج سے متعلق، جب بندہ حج سے فارغ ہوتا ہے یا حج سے پہلے، مکہ مکرمہ کی بھی بہت ساری زیارات ہیں۔ حج جس طرح کے زندگی میں صاحب حیثیت شخص پر ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، ایک مرتبہ، باقی حج نفل ہے۔ آپ خود سوچیں نا، اکثر 60-70 سال زندگی تو ہوتی ہے، 80-90 سال، پوری زندگی میں بلوغ کے بعد
صاحب حیثیت پر ایک مرتبہ حج فرض ہے، کیونکہ یہ مشقت والی عبادت ہے، اس پر پیسہ کافی خرچ ہوتا ہے، وقت کافی خرچ ہوتا ہے، مجاہدہ ریاضت بہت ہے، اس لیے ایک مرتبہ ہے۔ جب ایک مرتبہ ہے تو اس کا خیال بھی زیادہ کرنا ضروری ہے کہ وہاں جا کر ہر طرح کی عبادت میں مصروف رہے اور آداب کا خیال رکھے۔ جب ایک مرتبہ بھی کوئی شخص نہیں کر سکتا اور صاحب حیثیت ہوتا ہے تو بہت سخت وعید آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص حج کر سکتا ہے، صاحب حیثیت ہے، صحت مند ہے، لیکن حج نہیں کرتا، مات یہودین او نصرانین او غیر ذالک، ہمیں ایسے مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو صاحب حیثیت تھا، صحت مند تھا، حج کر سکتا تھا، حج نہیں کیا، مر گیا، مات یہودین او نصرانین او غیر ذالک، ہمیں ایسے مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، کچھ اور ہو کر مرے، اگر ہماری شریعت کو وہ مانتا تھا، ایمان تھا، تو حج تو ہر مسلمان پر فرض نہیں، ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب حیثیت شخص پر، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، جا سکے، واپس آ سکے، گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ کر جا سکے، اس پر حج فرض ہے، اور پھر بھی حج نہیں کیا تو فرمایا کہ وہ بے شک مرے، یہودی ہو کر، عیسائی ہو کر، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ بہت سخت وعید ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر سال بھی ہوتا تو بھی صاحب حیثیت شخص پر ہی ہوتا نا، تو صاحب حیثیت سوچ سکتا تھا کہ ہر سال ہی حج کر رہے ہیں، اگرچہ وہ صاحب حیثیت ہے، اس کو ہر سال حج میں جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ہر سال بھی نہیں ہے، بھلے وہ ہر سال مالدار ہے، لیکن حج اس کے ذمہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اور ایک مرتبہ بھی نہ کر سکے تو پھر بہت بڑی اس کے لیے دنیا آخرت کی ذلت ہے، مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے ذمہ مالی حقوق ہوں، جس شخص کے ذمہ مالی حقوق ہوں اور وہ مالی حقوق اللہ کے طرف سے جو ہیں وہ ادا نہیں کرتا جبکہ ادا کر سکتا ہے، تو اس شخص کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص صاحب حیثیت ہے، فطرانہ دے سکتا ہے، نہیں دیا، صاحب حیثیت ہے، قربانی کر سکتا ہے، نہیں کی، صاحب حیثیت ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہیں دی، صاحب حیثیت ہے، حج عمرہ کر سکتا ہے، نہیں کیا، تو اس کا یہ مال ضائع ہو جاتا ہے، اس کا یہ مال برباد ہو جاتا ہے اور دوسرے مال کو بھی ساتھ برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے جو انسان کے ذمہ مالی حقوق واجب ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا قرض ہمارے اوپر دینا واجب ہے۔ جب قرض ادا نہیں کرتا بندہ تو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اور جب بھی قرض بھی ادا بھی کر سکتا ہے، نہیں کرتا تو اس کو حدیث میں اچھا آدمی نہیں کہا گیا کہ ایک شخص کا قرض دینا ہے اور دے سکتا ہے اور اس کو ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ناراضگی کے الفاظ آئے ہیں کہ یہ شخص ہی نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ارکان اسلام ہیں، اور اسی طرح جو مالی عبادات ہیں وہ ہمارے ذمہ قرض ہے، جتنا جلدی قرض ادا ہو سکے۔ تو مالی عبادات کا صدقۃ الفطر ہو یا قربانی ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا نذر ہو، منت ہو، جو شخص نہیں دیتا تو اس کا وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ دیر نہیں کرنی چاہیے، شرعی کسی مجبوری کی وجہ سے دیر ہو تو الگ بات ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میری نوکری لگ جائے تو میں دیگ صدقہ کروں گا، نوکری لگ گئی، اب دیگ کے صدقہ کرنے میں
لیت و لعل سے کام لے رہا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ نعمت واپس چلی جائے۔ جب وہ منت وہ نظر پوری ہو جائے، جیسے وہ منت اور نظر مانی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح پورے کرنا، یہ حقوق مالیہ ہے۔ ایسے ہی حج بھی حقوق مالیہ میں سے ہے۔ ایک شخص صاحب حیثیت ہے اور فرمایا کہ حج نہیں کرتا، وہ مرے بے شک جس طرح مرے یہودی مرے، عیسائی مرے، جو مذہب ہو کے مرے، ہم اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت پر فرض ہے، ایک تو یہ آسانی ہو گئی۔ پھر دوسری بات سوچے کہ ایک ہی مرتبہ تو جانا ہے، پتہ نہیں بعد میں حکومتوں کے کیا قانون ہو جائیں کہ جس نے ایک دفعہ حج کیا ہوا ہے دوبارہ نہ کرے۔ تو ایک ہی دفعہ جب جانا ہے اور چند دن وہاں رہنا ہے تو وہاں کے ادب و احترام کا بہت خیال رکھے، عبادات کے لحاظ سے، تلاوت تسبیحات کے لحاظ سے، مکہ مکرمہ میں طواف کے لحاظ سے اور دیگر لحاظ سے۔ اور جو شخص صاحب حیثیت حج نہیں کرتا، کر سکتا ہے، بہت سخت وعید ہے۔ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، اور ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا من کان لہ مال یبلغ حج بیت اللہ او تجب علیہ فیہ الزکاة فلم یفعلہما سأل الرجعہ۔ جس شخص کے پاس اتنا مال ہے وہ حج بیت اللہ کر سکتا ہے، اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وَلَمْ يَفْعَلْهُمَا، نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ حج کرتا ہے، سأل الرجا، جب موت کے فرشتے دیکھے گا تو واپس زندگی مانگے گا، واپس اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میری روح قبض نہ کر، واپس ہو کر میں نیکیاں بجا لاؤں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی کروں گا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب موت آ جائے گی، روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگیں گے، کہے گا یا رب ارجعون، اے میرے رب ابھی میری موت نہ آئے، میری روح قبض نہ ہو، لعلی اعمل صالحا، مجھے اب دوبارہ زندگی دے، میں نیک اعمال بجا لاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں انہا کلمۃ هو قائلها، یہ روح قبض ہوتے وقت یہ اس کے جملے ہیں جو یہ بول سکتا ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، دوبارہ واپس نہیں آ سکے گا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ اب فائدہ ہے، یہ زندگی بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فضول زندگی، یہ کیا زندگی؟ وہ اس لیے کہ نہ ان کو ایمان نظر آیا، نہ خدا کی معرفت نصیب ہوئی، نہ اللہ پاک کی نعمتیں انہیں سمجھ آئی نا جی، تو کہتے ہیں یہ زندگی ہے، یہ فضولی زندگی ہے۔ فضول اس کی ہے جس نے فضول بنائی ہے، جس نے زندگی کی قدر نہیں کی نا، اس کے لیے زندگی فضول ہی ہے۔ اگر زندگی میں اچھے اعمال وجہ لائے نا، اچھے اعمال، تو یہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے جو دائمی زندگی کے لیے سکون کا سبب بنے گی۔ یہ زندگی تھوڑی سی بڑی قیمتی زندگی ہے، اور اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے سکون کا سبب بنے گی۔ یہ زندگی قیمتی ہے، اور روح قبض ہو جائے، ہونے والی ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں، اس وقت تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اپنے مال میں وصیت بھی صرف ثلث مال میں قبول ہو سکتی ہے، یعنی جو اس کا اپنا مال تھا، پوری زندگی اپنا ہی تھا، روح قبض ہونے حالت نزع کے وقت وہ سارا مال بھی اس کا نہیں رہا۔ اگر یہ کچھ کسی کو دینا چاہتا ہے، صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے نا جی،
صرف ثلث مال، 1/3 میں اب اس کا بس چل سکتا ہے، تو زندگی واپس کیسے لا سکتا ہے؟ اب ہے صحت و عافیت کے زمانے میں، حدیث میں آتا ہے نا، صحت و عافیت کے زمانے میں 1 درہم، اور حالت نزع کے وقت سارا مال صدقہ کر دیتا ہے۔ صحت و عافیت کے زمانے میں 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو یہ 1 درہم زیادہ ثواب لائے گا حالت نزع میں جب سارا مال خرچ کر رہا ہے۔ وہ سارا مال خرچ کر بھی نہیں سکتا، میں نے بتایا نا، اس وقت بھی اس کا بس صرف 1/3 مال میں چل سکتا ہے، کسی کے لیے وصیت کرنا چاہے تو بات یہ ہے کہ اس وقت کا افسوس، اب کا افسوس ہو تو اچھا ہے۔ واپس زندگی تو نہیں ملے گی، انہا کلمۃ ہو قائلہ، تو میں بتا رہا ہوں، ایک تو یہ رخ ہے کہ مالدار پر، صاحب حیثیت پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، ویسے جاتا رہے اچھی بات ہے، لیکن دوسرا رخ بھی اس کا سمجھیں کہ زندگی میں 1 مرتبہ یہ فرض ہے، اور ہم اب حرمین میں آئے ہوئے ہیں، بیت اللہ میں آئے ہیں، تو اس کی قدر کریں۔ لوگ قدر نہیں کرتے دوستو، ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، نماز ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ رہائشیں پتہ نہیں ایسے ان بیلنس ہیں کہ حاجی صاحبان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا کدھر جانا ہے، اور یہ کیا ہے جناب، ترقی یافتہ ملکوں کی یہ رہائشیں، کیا کہے بندہ، مرادر دیس اندر دل، اگر گویم زباں سوزد وگر در دل کشم ترسم کے مغز استخاں سوزد۔ وہ حقیقتیں ہیں جو بولوں تو زبان جلتی ہے، نہ بولوں تو دماغ جلتا ہے۔ آپ اللہ کے مہمانوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کو بھی فارم میں لوگ بہت ادب و احترام اور طریقے سے رکھتے ہیں، حاجی کو اس طرح پھینکتے ہیں کہ جیسے کوئی عجیب سی کوئی ہمارے اوپر ایک مصیبت مسلط ہو گئی ہے، جبکہ لاکھوں روپے بھی اس سے لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہاں وقت ضائع نہ کیا جائے، جہاں تک بس ہو حدود حرم میں رہے۔ اور یہ جو کچھ باتیں ہیں جو آپ نے پڑھی تھی، بیت اللہ شریف ہے، رکن یمانی ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، یہ کتابوں میں آپ نے پڑھی تھی، سنی تھی۔ وہاں ایک جگہ ایسی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، چھری پھیری تھی، شیطان کو کنکر مارے تھے، عرفات میں بابا آدم علیہ السلام گئے تھے، منا مزدلفہ عرفات ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ قبرستان ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہ آج تک اسی طرح ہے، یہ ہم نے قرآن میں پڑھا۔ اسی طرح جنت المعلیٰ ایک قبرستان ہے، مسجد رایا ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے وہاں جھنڈا لہرایا تھا، اور مسجد جند رائیہ اسی کے ساتھ ہی ہے، جہاں لشکر کو جند کہتے ہیں، لشکر جماعت کو، آپ نے وہاں اپنے صحابہ کو واعظ و نصیحت کی۔ ایک مسجد شجرہ ہے اسی راستے میں جہاں مسجد رایا ہے، یہاں ایک درخت تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہ سلام پیش کرتا تھا۔ شروع میں اس جگہ مسجد بنائی گئی اور اس کا نام درخت رکھا گیا، شجرہ، مسجد شجرہ، تاکہ وہ تاریخ زندہ رہے۔ آگے مسجد جن ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو تبلیغ کرنا چاہی تھی۔ یہ مختلف واقعات ہیں، میں ایک واقعے کو نقل کروں گا، جنوں کے ساتھ تبلیغ کا معاملہ۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا کہ ان میں کچھ خاص صفات ہیں، اس لیے یہ میرے ساتھ ہیں اور میں جنات کو تبلیغ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کا ٹائم ہو گیا نماز کا، تہجد کا۔ آپ نے تہجد میں قرآن، آپ کی عادت تھی جب کسی کو تکلیف نہ ہو تو اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ان لوگوں، وہ ادھر ہی کہیں تھے، ان لوگوں نے قرآن سنا اور شش در رہ گئے، عقیدت و احترام میں ڈوب گئے، ایمان کے آب حیات میں موج زن ہو گئے، اور آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ نے وحی بھیج دی کہ اے نبی، آپ تو اپنی تہجد میں تلاوت کر رہے تھے،
کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے آپ کی تلاوت سنی اور ایمان کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ مسجد جن ہے اور ابھی تک ہے۔ فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، ہم نے وہی بھیج دی۔ آپ تو اپنی معرفت کے لیے تلاوت کلام الہی میں معجزن تھے، لیکن کچھ جماعت جنوں کی جماعت تھی، اس نے آپ کا قرآن سنا۔ کہنے لگے وہ جن، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آج ہم نے ایسی کتاب سنی جو تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ یہدی الی الرشد، یہ ایسی کتاب سنی، ایسا کلام سنا جو ہدایت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم آج ہی اس کتاب کے پڑھنے والے بھیجنے والے پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور زندگی میں کبھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا، اللہ نے وہی بنا کر بھیجی اپنے پیغمبر پر کہ آپ کی تلاوت یوں سن رہے تھے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اے نبی، ہم نے ایک جماعت جنوں کی جو میرے کلام کی سماعت کے لیے فکر مند تھی، دنیا میں پھرتی رہی۔ صرفنا، صرف یصرف کا معنی ہے پھیرنا۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، ہم نے اپنی جنوں کی جماعت کو پھیرا۔ کبھی توریت سنی، مطمئن نہیں ہوئے، کبھی انجیل سنی، مطمئن نہیں ہوئے، کبھی اللہ کی کتاب زبور سنی تو مطمئن نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ کتابیں منسوخ ہو رہی تھی، وہ منسوخ ہو چکی تھی، انہیں اطمینان نہیں دے سکی۔ آئے وادی نخلا میں، قریب محلہ معلّہ میں ہمارے آخری حبیب کا کلام سنا تو ایمان کا اعلان کر دیا۔ قرآن سنا، پہلی دفعہ سنا، جنوں کی جماعت نے سنا۔ او انسانوں سنو، بار بار قرآن سننے والوں پہ تو اثر نہ ہوا، بار بار عتبہ شیبہ ابو جہل رسول پاک کا کلام سن رہے تھے، کہتے تھے مزہ بڑا آتا ہے، فائدہ نہیں ہوا، عقیدت اور طلب صحیح نہیں تھی، جاسوس بن کر سنتے رہے۔ یہ جنوں کی جماعت آئی، پہلی دفعہ آئی، عقیدت و احترام کے ساتھ آئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یستمعون القرآن فلما حضروا، جب قرآن سننے کے لیے جنوں کی جماعت حاضر ہو گئی تو دوسروں کو کہنے لگی انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ، لگتا یہ ہے کہ یہ کلام الہی کی تلاوت آ رہی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ مسلمانوں، انسانوں، وہ پہلی دفعہ اللہ کا کلام سن رہے تھے، سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ جن دوسرے جنوں کو کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ، قرآن کو سنو۔ فلما قضی، جب اللہ کا حبیب تلاوت سے فارغ ہو گیا، ایمان لائے، اپنی قوموں میں گئے، مبلغ بن کر اپنی قوموں میں پہنچ گئے۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، گئے اپنی قوموں میں، جو اسلام سیکھا تھا، ایمان لائے تھے، اپنی قوموں کے لیے مبلغ بن کر پہنچ گئے۔ یہ ہے قرآن سننا۔ اور آج کا مسلم تو سن سن کر بھی سنتا رہتا ہے،
اگر کان میں ایک کان میں بھی پڑتا ہوتا اور دوسرے کان سے نکل جاتا تب بھی کلام کا اثر ایسا ہے کہ ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اب تو لگتا یہ ہے کہ ایک کان میں بھی نہیں جاتا، یہ مجلس میں تو اسی میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن دل و دماغ کہیں اور چھوڑ کر آتا ہے۔ حالانکہ مسجد میں تو بندہ آئے نا تو موبائل بھی ادھر چھوڑ کے آئے، وہ باقی مصروفیات پھیلے ویلے ٹک ٹوک ادھر چھوڑ کے آئے، یکسو ہو کر عبادت کے لیے آئے نا جی۔ دل و دماغ ادھر ہو تو پھر فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جسم ہمارا یہاں ہے، دل و دماغ پھر کہاں ہے۔ اس لیے وہ جو ایک کان میں جاتی تھی آواز دوسرے کان سے نکلتی تھی اس سے بھی معروم ہو گیا اللہ ماشاءاللہ، ورنہ وہ بھی بار بار بجتی رہے آتی رہے تو فائدہ دے دیتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے دوستوں پہلی دفعہ قرآن سنا اور کیسا اثر ہوا۔ ہمیشہ اس پر اثر ہوتا ہے، یہ چل پھر اسی لے رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے اس طرف نہ، یہ گھوم پھر ہی اسی رہ رہے تھے کہ ہمیں اوپر کیوں نہیں جانے دیا جاتا۔ وہ شہاب صاحب کے بھائی جلا کیوں دیتا ہے، مسئلہ کیا ہو گیا؟ یہ اسی طلب میں پھر رہے تھے کہ کیا حقیقت ہے، کیا کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے، اگر اس میں کچھ ہے تو ہم اس کو مانیں گے، اور وہ اس حقیقت کو پہنچ گئے۔ پھر آپ فارغ ہوئے، اس کے بعد جنوں کو تبلیغ کی وغیرہ، وہ اپنی قوم میں گئے اور مبلغ بن کر گئے۔ یہی بات ہے کہ جب بندہ اسلام کی بات سنے سمجھے صحیح، اسلام کی بات سنے سمجھے صحیح، تو اس کے بعد دوسرے کو بتانے سے تب یہ سننا مکمل ہوتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سب انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس نے ایمان لایا، اچھے اعمال بجا لائے، نیکیاں بجا لائیں، گناہوں سے بچا اور دوسروں کو اچھی بات کی تلقین کی، اور ادھر سے کچھ پھر وہی مشرکین مکہ کی سنت ہوگی نا جی، ادھر سے کچھ ہوگا جب آپ واعظ و نصیحت کریں گے۔ یہ پہلے سوچ لینا، یہ راستہ اس میں پھول بچھے نہیں ہوتے، کانٹے بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس راستے میں پھول نشاور نہیں ہوتے، پتھر مارے جاتے ہیں۔ اس راستے میں شاباش بہت کم ملتی ہیں، گالیاں زیادہ ملتی ہیں۔ اس راستے میں دکھ درد بہت ہوتے ہیں، کانٹے بہت ہیں۔ ایمان لایا، عمل صالح کیا، یہ آسان ہے، یہ اپنے ساتھ متعلق ہے، اور دوسرے کو اچھی بات کہی، بری بات سے روکا، تین باتیں ہو گئی۔ اس پر کچھ سننا سنانا پڑے گا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر واعظ و نصیحت کی ہے تو پھر جو سننا ہے سنانا ہے، یہ پیغمبرانہ سنت ہے، آپ اس کے اوپر صبر کریں۔ یہ چار چیزیں کسی مسلمان میں جمع ہوں گی تو وہ مسلمان کامل ہے۔ جس نے صرف ایمان لایا، اپنی نیکی بجا لاتا رہا، اپنے بس کے مطابق دوسرے کو اچھی بات نہیں کہی، تو یہ مکمل انسان نہیں ہے۔ یہ صرف عالم کے ذمہ نہیں ہے، آپ کو جتنا آتا ہے، جتنا آپ نے سمجھا ہے، اتنا سب سے پہلے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، پھر اپنے رشتہ دار پڑوسیوں کو، اور آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو۔ آپ اپنے کام کرنے والے کو یہ کہتے ہیں یہ پیٹی اٹھا کے باہر رکھ دو، وہ پیٹی اٹھا کے اندر رکھ دو دکان میں، تو کیسے مانتا ہے وہ؟ اس طرح مان رہا ہے۔ تو وہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے اذان ہو گئی بچے بند کر دو دکان، چلو نماز کے لیے، وہ نہیں مانے گا۔ پیٹیاں تو آپ کی سارا دن اندر باہر رکھتا رہا اور وہ بات آپ کی مانتا رہا۔ آپ کہتے رہے اب سموسے کھانے کا دل چاہتا ہے، وہ سموسے لینے چلا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں پتری اپارا کی فلان چیز کا ادھر چلا جاتا ہے۔ جب اذان ہو جائے تو آپ نماز کا کہیں گے، وہ ضرور نماز کے لیے جائے گا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو نیک بنا لینا کافی نہیں ہے، نہ پیغمبرانہ سنت ہے۔ پیغمبر صرف خود نیک نہیں تھے، جو ایسی بگڑی ہوئی قوم تھی جن کا راہ راست پر آنا بڑا مشکل نظر آ رہا تھا، ان پیغمبروں نے اس بگڑی ہوئی قوم کو جو اللہ کی رضا کی خاطر واعظ و نصیحت کی تو وہ قوم کے ہادی بن گئے۔ خود نیک ہونا کافی نہیں دوستو۔ کلکم راعٍ، حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی سربراہ ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کسی کے ماتحت تھوڑے ہیں، کسی کے ماتحت زیادہ ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس کے ماتحت جتنے ہیں
اتنوں کے بارے میں اس سے قیامت کے دن پوچھو گی، صرف اس کی نیکی کی نہیں پوچھو گی، اس کے ماتحت جو تھے ان کو بھی سیدھے راستے کی دعوت دی یا نہیں دی یہ بھی پوچھو گی۔ اور کرتے رہنا چاہیے بات، ہدایت دینا اس کے قبضے میں ہے۔ بعض لوگ مایوس بڑے ہو جاتے ہیں جلدی، 2-3 دن اس کو تبلیغ کی ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا اس کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ فائدہ اس نے دینا ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھی یہ فرمایا لست علیہم بمسیطر بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو آپ پر وحی کی گئی آپ اس کی تبلیغ کریں، اور اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ بات مان نہیں رہے، ان کو ہدایت نہیں ہو رہی، وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ ہم دلوں کو ڈھونڈتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں طلب کتنی ہے، وہ ہمارے بس میں ہے۔ لہذا اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے جو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، اس پر پریشان ہونا چاہیے جو ہمارے اختیار میں ہے۔ جو اچھی بات آپ نے سنی آپ گھر میں جا کر کریں، خود بخود ماحول بن جائے گا، خود بخود ماحول بن جائے گا۔ حج کی بات ہے، عمرے کی بات ہے، دیکھو انہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا اور تبلیغ کے لیے پہنچ گئے۔ تو بات یہ ہے دوستو، جو آج کے گزارشات کا خلاصہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن ادھر بھی جا کے دیکھیں کہ ہم اس مقدس سرزمین میں آئے ہیں تو آداب کا خیال رکھیں۔ آداب کیا ہیں؟ زیادہ وقت مسجد حرام میں گزاریں، طواف میں گزاریں، تسبیحات میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں۔ جب ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 ثواب ہے تو ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی 1,00,000 ثواب ہے۔ ایک درہم صدقہ کرنے کا، 1 دینار صدقہ کرنے کا بھی اسی طرح ثواب ہے۔ طواف کریں، عمرہ کریں، اور ان امکنہ مقدسہ آپ نے پڑھا ہے قرآن میں، ایک مقام ابراہیم تھا، وہ جی اس کے اوپر پاؤں نقش ہو گئے تھے، یہ پڑھا قرآن مجید میں پہلے پارے میں ہے۔ آج اللہ نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر عبادت تعمیر کر رہے تھے۔ ایمان بالغیب تھا جب پڑھا تھا، آج دیکھ لیا ایمان بالمشاہدہ ہو گیا۔ اور حضرت عمر کی ادا تو کئی ادائیں اللہ کو پسند آئیں اور وہی بن کے آئی، بعض لوگوں کو عمر ابھی تک نہیں سمجھ آیا، اب کیا کریں؟ رائے دی اللہ کے پیغمبر، مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ جب طواف سے فارغ ہوئی ہے نا، آپ نے فرمایا عمر تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے۔ کہا حضور پھر فرما دیجئے۔ کہا عمر قانون عرش پہ بنتے ہیں، فرش پہ نہیں بنتے، اللہ حکم نازل کرے گا تب میں بتاؤں گا۔ اور اسی وقت اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ ہمیں فاروق کی یہ ادا پسند آ گئی ہے، اب آئندہ جب بھی کوئی حاجی عمرے کا طواف کرے ویسے طواف کرے، اس کے بعد 2 رکعت طواف کے واجب ہیں ادا کرنا، اور یہ حدود حرم میں۔ اگر آپ عزیزیہ میں چلے گئے بھول گئے اور حدود حرم میں نہیں، مسجد حرام میں یہ 2 رکعتیں مسجد حرام، اور یہ لوگ کہتے ہیں 2 رکعت نفل طواف، 2 رکعت نفل طواف، یہ 2 رکعت واجب طواف ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہے۔ پورا مسجد حرام یہ طواف کی جگہ ہے، اور وہ چیز جو آپ نے پڑھی تھی آج آپ نے دیکھی۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے آخری حبیب مجھے فاروق کی تجویز پسند آ گئی، اب جب بھی کوئی حاجی عمرہ کرے طواف کرے، عام نفلی طواف کرے، اس کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں ادا کرنا واجب ہو گئی ہیں۔ وہ آپ نے پڑھا تھا، آج آپ نے دیکھ لیا، تو جب فرصت ہو ان امکنہ کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ ہم ان زیارات کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، وہ غار حرا میں جاؤ، غار ثور میں جاؤ، کہیں اور جاؤ، وہاں جناب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا شرک بدعت کرتے ہیں۔ ہم ان امکنہ مقدسہ کو تاریخی لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں جہاں محبوب کبریا کے قدم لگے، غار حرا ہو، غار ثور ہو، جنت مسجد جن ہو، کوئی ہو، ہم ان امکنہ مقدسہ کو اپنے لیے مشکل کشاں اور خدا نہیں سمجھتے، ہم تاریخی لحاظ سے ان کو دیکھنے آئے ہیں کہ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلا ہے، تو ان زیارات کو بھی دیکھنا۔ یہاں دیکھو غار ثور پر چڑھ کے دیکھو، اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا صورتحال ہے، اور اس وقت اور رات، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے قدوں پہ اٹھانا، 2.5 کلومیٹر اوپر لے جانا،
یہ مقام عشق ہے دوستو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی تھوڑی مضبوط اور بھری ہوئی تھی۔ بہرحال ان جگہوں میں دیکھنے سے ان اسلاف کی تکالیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈی فضاؤں میں، ہواؤں میں بیٹھنے والا آج مسلم ان مشقتوں کو کیا جانے کہ اسلام سفر کرتا ہوا یہاں تک جو پہنچا تو اس کے راستے میں کتنی مشکلات تھی۔ آج کے مسلم کو کیا خبر، یہ تو راحتوں میں پرورش پا رہا ہے، اس لیے ان امکن مقدسہ میں ہم جاتے ہیں۔ اور مدینہ طیبہ کی زیارت ابھی جو بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عقیدت و احترام میں میری مسجد کی، میرے روزے کی، میرے شہر کی زیارت کرتا ہے تو میرے ذمہ اس کی شفاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے اسلام کو دیمت لگانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور میری زیارت کی گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی، جس نے میری قبر روزے کی زیارت کی میرے ذمہ اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ حدیثیں ہیں۔ اور اتحاف ایک بخاری شریف کے شارح ہیں، پہلے شارح ہیں حافظ ابن حجر العسقلانی، ان کی کتاب ہے اتحاف۔ انہوں نے ان حدیثوں کی تائید کی ہے کہ روایت کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے کہ جب استطاعت ہو تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ اور یہاں پر جو درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور وہاں پر جب درود پڑھے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فرمایا میری قبر کے قریب جو سلام پیش کرتا ہے میں سنتا ہوں، اور اللہ کے حکم اور اذن سے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے کتاب کا حوالہ اس لیے دیا، حافظ ابن حجر تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ محدث ہیں اور پہلے بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے ان احادیث کو کہ روضہ رسول کی زیارت کرنا، وہاں صلاۃ و سلام پیش کرنا، جب مسجد میں بیٹھے ہوں درود ابراہیمی پڑھیں وغیرہ، یہ صحیح حدیثیں ہیں اور زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ آج کل یہاں بھی دیمک لگائیں گے نہیں، کوشش کی، کیا جانے کی ضرورت ہے جی، کیا جانے کی ضرورت ہے؟ اور ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ لا تحلوا الا بثلاثه مساجد، اپنا سفر سمانے سفر نہ باندھو مگر 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر باندھو، ایک بیت المقدس کا، اور ایک مسجد نبوی کا، اور ایک جو ہے بیت اللہ شریف کا۔ تو پھر وہ حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بیت المقدس میں سفر کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ اس حدیث کا مطلب اپنی جگہ پر 100% ہے، ان مسجدوں میں جانا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھیں 1 لاکھ کا ثواب ہے، اور مسجد بیت المقدس میں پڑھیں 50,000 کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں پڑھیں ایک حدیث میں 50,000 کا ثواب، ایک حدیث میں 10,000 نماز کا ثواب ہے، ضرور زیارت کریں۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں روضہ رسول کی زیارت سے لوگوں کو منع کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب جا کر صلاۃ و سلام پڑھنے سے منع کرنا، یہ غلط ہے، یہ اسلام کو دیمک لگانے والی سازش ہے۔ حدیث میں اور اتحاف میں بار بار بات کر رہا ہوں، حافظ ابن حجر العسقلانی بخاری شریف کے پہلے شارح ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اتحاف میں یہ تمام حدیثیں جو روضہ رسول کے پاس جا کر سلام پیش کرنے کی ہیں صحیح کہا ہے۔ تو بات یہ مسجد نبوی کے آداب یہی ہے، وہاں کی سوغات یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود و سلام پیش کریں، قریب جب پہنچے تو اس طرح سلام پیش کریں، جب بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں تو صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں۔ اور وہاں کچھ زیارات بھی ہیں، وہ آپ نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد چلے جائیں، زور سے پہلے آ جائیں گے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنا، نفل 2 رکعت پڑھنا مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ مسجد جمعہ دیکھ لیں، مسجد قبلتین دیکھ لیں، غزوہ احزاب ہے جہاں کئی جماعتیں تھیں، غزوہ احد ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی قبر پر سلام پیش کرنے کے لیے ہفتہ وار تقریباً جاتے تھے۔ کئی زیارات ہیں اور میں ہمیشہ پہلے بھی ابھی بات کر چکا ہوں، ہم من امکنہ مقدسہ کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، مشکل کشا صرف ساری کائنات کا اللہ ہی ہے، لیکن جہاں جہاں نبی کے قدم پڑے وہاں رحمت ہے، برکت ہے، وہاں ان مقدس زیارات کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔
اور اصل زیارت آپ نے وجود کی ہے دوستو، کہ آپ اتنا سفر کر کے گئے، اتنے پیسے خرچ کر کے گئے، اتنی ادھر ادھر کی طرح طرح کی باتیں وغیرہ، اور سلام پیش کر رہے ہیں۔ کچھ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر کچھ احکام لازم ہوتے ہیں، کیا ہم ان احکام، ان سنن کے اوپر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا کما حقہ ہم ناجی امت کہلانے کے قابل ہیں؟ کیا ہمارا کاروبار نبی کی سنت کے مطابق ہے؟ ہماری نوکری مزدوری نبی کی ہدایات کے مطابق ہے؟ ہمارے ملک میں ہماری افسری یا ہمارا وزیر اعظم ہونا، وزیر اعلیٰ ہونا، کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہیں؟ تو الحمدللہ۔ اور اگر ہدایت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ایک جانا آنا ہی ہے، ایک سیر سپاٹا ہی ہے۔ اس لیے وہاں گئے دوستو، اللہ سے ہدایت مانگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنے اوپر لاگو کرنے کی صلاحیت مانگو۔ فرمایا وہ ایک غم گسار جو میرے غموں میں رلا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز، آپ کا رونا، دعائیں کیا تھی کہ اللہ پاک میری امت کو ہدایت دے، جہنم سے بچا، جنت الفردوس عطا کرا۔ فرمایا کسی غم گسار کی محنتوں کا اسے خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غموں میں رلا کیا میں نے دل سے اسے بھلا دیا۔ وہ کسی غم گسار کی محنتوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور غمگین ہے اس لیے کہ میری امت ہدایت پا جائے، جہنم سے بچ جائے۔ فرمایا وہ کسی غم گسار کی محنتوں کا اسے خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غموں میں رلا کیا میں نے دل سے اسے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک جھلک، تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ میں نے شہر کے در و بام کو سجا دیا۔ ربیع الاول آ گیا، اگربتیاں بھی لگ گئیں، موم بتیاں بھی لگ گئیں، گلیاں بھی چمک اٹھی، جلسے جلوس بھی ہونے لگے۔ اچھی بات ہے، اپنے نبی کی عقیدت میں اچھی بات ہے، لیکن اصل اچھی بات یہ ہے کہ اسوہ حسنہ اپنی زندگیوں پہ آ جائے۔ وہاں توبہ کرو، معافی مانگو، اور اقبال کا بھی وہ شعر یاد کر لو۔ فرمایا علامہ نے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم گر تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ علامہ مرحوم کہتا ہے اے میرے رب، تو دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تو رب العالمین ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اس فقیر کی بھی یہ درخواست ہے کہ روز معاشر میں میرا عذر بھی قبول کرنا اور مجھے معاف کر دینا۔ لیکن میرے رب، اگر تیرا قانون یہ ہے کہ تو ضرور بر ضرور حساب لائے گا، اعمال نامے سامنے لائے گا، نیکیاں اور گناہ سامنے لائے گا، یہ ضرور بضرور اگر تو نے کرنا ہے تو کر لینا، لیکن میری غلطیاں میرے حبیب کے سامنے پیش نہ کرنا۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔